السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 آج ہم نے اگست کے جو ہے اس میں فرسٹ چیپٹر کی اگست کے منتھ کے فرسٹ چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، جو کہ ایک ملی نغمہ ہے اے ارض وطن۔ بیٹا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، دو بچے ہیں، انہوں نے ایک پہاڑ سا بنایا ہوا ہے، وہ کسی ساحل سمندر پہ گئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے پاکستان لکھا ہوا ہے اور سائڈ پہ مینار پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اوپر انہوں نے پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ لگایا ہے۔ تو بیٹا اے ارض وطن سے مطلب ہوتا ہے اے پاک وطن کی زمین، اے ہمارے پاک سرزمین، اے ہمارے وطن کی زمین، اے ہمارے وطن کی مٹی۔ تو بیٹا یہ ایک ملی نغمہ ہے۔ ملی نغمہ جو ہوتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو طفیل ہوشیار پوری نے بھی یہ نغمہ جو ہے اپنے وطن سے محبت کی صورت میں لکھا ہے۔ تو بیٹا وہ اپنے وطن سے محبت جو ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ میرا وطن جو ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے، اور اس ملی نغمے کو شامل کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ حب الوطنی کے جذبات کو سمجھ سکیں، یعنی کہ طلباء جو ہیں اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنے وطن سے جو محبت ہے اس کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹ ہے قومی نغموں کو ترنم سے اور باہم مل کر پڑھنے کا شوق محسوس کر سکے۔ قومی نغمے جو اپنے وطن سے متعلق ہوتے ہیں، جس میں اپنے وطن سے متعلق جذبات اور پیار اور احساسات ہوتے ہیں، وہ قومی نغمے ہوتے ہیں، اور اس کو ترنم مطلب گا کر پڑھنا، باہم مطلب مل کر۔ تو مل کر پڑھنے کا شوق جو ہے وہ انسان اپنے اندر، آپ نے سنا بھی ہوگا اکثر 14 اگست کے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں سب بچے مل کر جو ہے وہ ملی نغمے جو ہے وہ خود گاتے ہیں، دل دل پاکستان ہر بچے کی زبان پر اس ٹائم ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اہمیت کو جان سکے، یعنی کہ کوئی ایسا مقصد جو کہ بہت زیادہ اعلیٰ ہو، جس کو حاصل کرنا ضروری ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے، انسان کو اس کو حاصل کرنے میں اپنا مقام دیکھنا چاہیے، اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ قائد اعظم نے بھی پاکستان، علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، قائد اعظم کے ساتھ مل کر انہوں نے اس خواب، اور قائد اعظم نے پھر ان کے خواب کی کیا کی تھی؟ تعمیل کی تھی، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ بنایا تھا، اور آج ہم آزاد فضا میں سانس بھی اسی لیے لے رہے ہیں۔ اس کی چوتھا پوائنٹ ہے بیٹا آخر میں دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات دے سکیں، یعنی کہ اب مشق میں جو ہے اس کے بعد ریڈنگ کرنے کے بعد کویسچن آنسرز ہوں گے، اس کے آنسرز جو ہیں وہ آپ کو بک میں سے یا اسی ملی نغمے سے ہی مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہے اس نغمے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یعنی کہ نغمہ میں کیا بتایا جا رہا ہے اسے چند لائنوں میں لکھ دینا، 1/3 کر دینا اس نغمے کا۔ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میننگز بتاتی جاؤں گی، وہ آپ نے بک پہ نوٹ کرتے جانا ہے۔ اے ارض وطن تیرے پرستار رہیں گی، ارض مطلب وطن کی زمین، پرستار کا مطلب ہے خدمتگار، تیرے لیے ہم مٹنے پہ تیار رہیں گے، مٹنے مطلب مر جائیں گے ہم تیرے لیے، اس رنگ میں سینچیں گے تجھے اپنے لہو سے، یعنی کہ ہم تجھے اتنا خوبصورت بنائیں گے، سجائیں گے اپنے لہو یعنی کہ اپنے خون سے، اگر ہمیں تمہارے لیے اپنا خون بھی بہانا پڑا تو ہم بہا دیں گے، صحرا بھی تیرے ہم سر گلزار رہیں گے، صحرا مطلب بیابان، ریگستان، ویران جگہ، ہمسر مطلب برابر، گلزار کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ جب تک ہمیں کھوئی ہوئی عظمت نہ ملے گی، یعنی کہ جب تک ہماری آزادی ہمیں نہ ملے گی، ہماری شان و شوکت ہمیں نہ ملے گی، تقدیر سے بھی برسرے پیکار رہیں گے، تو ہم قسمت سے بھی جنگ جاری رکھیں گے، برسرے پیکار مطلب جنگ جاری رکھنا۔ اس کے بعد ہے غیروں کے سہارے ہمیں جینا نہیں آتا، ہم اپنے سدا آپ مددگار رہیں گے۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ایک صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، ایک صدا ہوتی ہے ہمیشہ، یہ اس میں آتا ہے متشابہ الفاظ میں۔ جب تک رگ جام میں رواں کیفے میں محب وطن ہے، یعنی کہ ہماری سانس سانس میں جب تک اپنے وطن سے محبت کا ایک جذبہ ہے، تا حشر، حشر مطلب تا قیامت، کیفے میں کا مطلب ہوتا ہے لطف حاصل کرنا،
कैफ़ का मतलब है लुत्फ़, सरशार का मतलब है डूबे हुए, उसमें बिल्कुल डूब गए हुए। ए मिल्लत बैज़ा तेरी नामूस की खातिर, यानी मिल्लत बैज़ा मतलब मिल्लत इस्लामिया, तेरी नामूस, नामूस मतलब होता है इज़्ज़त, हम बन के चमकती हुई तलवार रहेंगे, यानी कि हम हमेशा अपने वतन की इज़्ज़त और वतन इस्लाम के लिए, इस्लामी मसावात के लिए और इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए हम एक तलवार की हैसियत से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम मंजिल हस्ती के हर एक मोड़ पे दाइम, यानी कि हम अपनी ऐसी मंजिल जिसमें हमारे वतन को फ़ायदा हो, दाइम मतलब हमेशा अल्लाह की रहमत के तलबगार, यानी कि हम उस राह पर चलते हुए अल्लाह की रहमत हासिल करना ज़रूर चाहेंगे। तो तफ़ैल होशियारपुरी इस मिली नगमे में यही बात बताते हैं कि हर वक्त अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए, अपने वतन के लिए हर वक्त अपनी जान जो है वो हाजिर रखनी चाहिए। इसी तरह आपने इस रीडिंग को पढ़ना है और उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग जो मैंने बताए हैं वो बुक पे ही आपने नोट डाउन कर लेने हैं। बेटा जब तक वीडियो के लेक्चर्स चलते रहेंगे आपने तब तक असाइनमेंट करते रहना है। जिस दिन वीडियो का लास्ट लेक्चर होगा आपने उसके बाद असाइनमेंट जो है वो जमा करवानी है, उससे पहले इनकम्प्लीट असाइनमेंट जमा ना करवाइएगा, नामुकम्मल शुदा जो है वो काम नहीं चेक किया जाएगा। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।